ہم اللہ کا شکر ادا کریں. اور اصل شکر کیا ہے کہ بھئی اپنے وقت کو صحیح گزاریں. جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس مقصد کے لیے اپنے دل کے پیالے کو کھلا رکھ کے بات سنیں. اور یہ بات کس کی ہے؟ بڑے اللہ کی بات ہے. اللہ کون ہے؟ ہمارا رب ہے، مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے. نفع نقصان، زندگی موت، صحت بیماری، عزت ذلت، ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں. اللہ سب کا رب ہے. چیونٹی سے لے کر جبرائیل علیہ السلام کا رب کون ہے؟ اللہ ہے. رب کہتے ہیں پالنے والے کو. اللہ نے قرآن کہاں سے شروع کیا؟ الحمدللہ رب العالمین. سب تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. اور قرآن ختم کیا قل اعوذ برب الناس. ساری دنیا کے انسانوں کا رب، ساری دنیا کے انسانوں کا پالنے والا. ہر چیز اللہ کے دست قدرت کے اندر ہے. درخت سے پتا نہیں گرتا مگر اللہ کے حکم کے ساتھ گرتا ہے. اور کتنی دفعہ وہ کتنے چکر کاٹے گا، کہاں پہ گرے گا، جو اللہ چاہتے وہ ہوتا ہے. اور بارش کا قطرہ نہیں گرتا مگر اللہ کے حکم کے ساتھ. جہاں پر اللہ چاہتے ہیں وہاں پر قطرہ گرتا ہے. ہماری ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہمارا سانسوں کا آنا اللہ کے ہاتھ میں. سانس آیا تو انسان ہے، سانس نہیں آیا تو مردہ ہے. اس لیے بھائی، اور ہمارے دل کی دھڑکنیں اللہ کے قبضے میں. اللہ جب چاہے دل بند کر دے اور انسان مر سے مردہ بن جائے. تو ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں. ہر چیز جو ہمیں نظر آتی وہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور جو ہمیں نظر نہیں آتی وہ بھی اللہ کے ہاتھ میں. جو کچھ ہوا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. اور جو آئندہ ہوگا قیامت تک، اور جو آخرت میں ہوگا وہ سب اللہ کے ہاتھ میں. قبر میں، حشر میں، جنت میں، جہنم میں جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا. اور دنیا میں بھی ہمیں چونکہ نظر نہیں آتا، ہم سمجھتے ہیں ہماری وجہ سے ہو رہا ہے. دنیا میں بھی ہر کام اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. اگر ہمارے دل کے اندر یہ بات ہوگی تو پھر اللہ کی بات کو ماننا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. یہ ہے لا الہ الا اللہ. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں. الہ کہتے ہیں وہ ہے جس کے سارے کام سب کے بغیر ہو جائیں اور کسی کا کوئی کام اس کے بغیر نہ ہو. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. اللہ سب سے بے نیاز ہے، ساری مخلوقات سے بے نیاز ہے، اور ساری مخلوقات اس کی محتاج ہے. اللہ غنی وانتم الفقراء. صرف اللہ غنی ہے، باقی سب فقیر ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اپنے حکم سے کرتا ہے. اس کا کوئی مشیر نہیں ہے، اس کا کوئی وزیر نہیں ہے، اس کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے. تو سب چیزیں اس کے ہاتھ میں. تو جو بھی ہمیں دنیا میں چاہیے، آخرت میں چاہیے، ہم اللہ سے مانگیں. اور اللہ سے مانگنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر مانیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اللہ نے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے. محمد کی غلامی دو جہاں کی بادشاہی ہے. تو بھئی جو اللہ تعالیٰ کے جتنے احکام ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کرا کے دکھا دیے، تاکہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ بھئی یہ قرآن، یہ دین قابل عمل نہیں ہے. اب عائشہ سے کسی نے پوچھا اب پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور قرآن کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے پیارے نبی جو ہیں وہ چلتا پھرتا قرآن تھے. قرآن کی ہر چیز پر آپ نے عمل کر کے دکھا دیا. تو اس لیے بھائی ہماری زندگی کا ہر کام، ہر لمحہ خوشی ہے، غم ہے، معاملات ہیں، معاشرت ہے، معیشت ہے، عبادات ہیں، ہر کام اللہ کا حکم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کریں گے وہ اللہ کو مقبول ہے. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو تھوڑے سے وقت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، بالکل مختصر وقت ہے. اگر صحیح پوچھتے ہیں تو یہ لمحہ ہے جو میں اور آپ سامنے بیٹھے ہیں، یہ لمحہ ہمارے پاس.
اللہ کے پیارے نبی، ایک تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کسی شخص کو نہیں پتا کل اس نے کیا کرنا ہے، اور کسی کو نہیں پتا اس نے کون سی زمین پہ مرنا ہے، تو ہم میں سے کسی کو نہیں پتا ہمارے ساتھ کیا ہوگا کل۔ اور اللہ کے نبی نے تو بالکل کلیئر فرما دیا، فرمایا مجھے اتنا بھی یقین نہیں ہے کہ میں منہ میں نوالا ڈالوں اور میری موت نہ آ جائے، اور فرمایا مجھے اتنا بھی یقین نہیں ہے میں آنکھ کی پلک کو اوپر لے کر جاؤں اور نیچے آنے تک میری موت نہ آ جائے۔ بہت سارے ہمارے سامنے اتنے واقعات ہیں کہ جی ابھی گاڑی جا رہی تھی، گھر سے نکلے بالکل خیر خیریت سے، اور ابھی اسپتال میں مرے پڑے ہیں، سڑک پہ مرے پڑے ہیں۔ تو اس لیے بھائی موت کا پتہ نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا عقل مند وہ ہے جو موت کو یاد رکھے، اور سب سے عقل مند وہ ہے جو موت سے پہلے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ اور یہ جو تبلیغ کا ماحول ہے بھائی، یہ اصل میں موت کی تیاری ہے، آخرت کی تیاری ہے۔ کیونکہ دنیا میں جب دنیا کے ماحول میں ہوتے ہیں، دنیا کا ماحول میں کیا ہے؟ مال مال مال، حل من مزید، میرا مال اور بڑھ جائے، میرا مال اور زیادہ ہو جائے، میری شہرت اور ہو جائے، میری عزت اور ہو جائے، میرا گھر اور بڑا ہو جائے۔ یہاں پر جب آئیں گے تو پھر دل میں اللہ ڈالیں گے، اللہ رسول کی بات سنیں گے، پھر دل کرے گا یار کوئی میں نے مرنا بھی ہے، اللہ کے پاس بھی جانا ہے، کوئی حساب کتاب بھی ہے، پھر آدمی اس کی تیاری کرے گا۔ فرمایا دعوت کے اس کام کا مقصد ہے لوگوں کو مال سے ہٹا کر اعمال پر لایا جائے، دنیا کو، لوگوں کو دنیا سے ہٹا کر آخرت کی طرف لایا جائے، اور لوگوں کو رواج سے ہٹا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر لائے جائے۔ تو بھئی اس کام کا ایک مقصد ہے، اس لیے ہم جب بھی آئیں اس مقصد کے لیے آئیں کہ بھئی میرا دل بدل جائے، میرے اخلاق بدل جائیں، میرے معاملات بدل جائیں، میرے اعمال بدل جائیں۔ اور بڑی خوبصورت یہ اثر کے بعد مولانا صاحب بات کر رہے تھے، کہتے کہ دین کی بنیاد دو باتوں پر ہے، سادگی پر اور حیا پر۔ تو آدمی سادہ رہے گا اس کی زندگی آسان رہے گی، اور تکلفات میں پڑے گا زندگی مشکل میں پڑے گی۔ تکلف میں ہے تکلیف سراسر، آدمی تکلف میں پڑتا ہے تو پھر مشکل میں پڑتا ہے۔ سادگی سے ہر چیز آسان لگتی، اور دین تو ہے ہی آسان، اور دین بالکل سادہ ہے، اسٹریٹ فارورڈ۔ الدین یسرا، دین آسانی کا نام ہے، بالکل سیدھا سادہ۔ اللہ کے نبی جب صحابہ کو بھیجتے دین کے لیے تو آپ صاف فرماتے یسر ولا تعسر، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، مشکلیں نہ بنانا، لوگوں کو خوشخبریاں سنانا، متنفر نہ کرنا۔ تو دین جو ہے بالکل سادہ سیدھا ہے۔ دین یہ بیسیکلی دین فطرت ہے۔ فطرت کیا ہے؟ کہ جو انسان کا دل کرتا ہے، جس سے انسان کمفرٹیبل فیل کرتا ہے، جس سے انسان جو ہے وہ خوش ہوتا ہے۔ اس لیے جو بھی اچھا انسان ہے وہ نیکی کر کے خوش ہوتا ہے۔ کسی نے پوچھا جی ایمان کیا ہے؟ اور میں اگر تیرا دل نیکی کر کے خوش ہوتا ہے اور تیرا دل گناہ کر کے غمگین ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارے دل کے اندر ایمان ہے۔ تو اس لیے بھائی ان مجالس کا مقصد ہے کہ ہمارا ایمان مضبوط ہو، ہمارا اللہ پر یقین مضبوط ہو، ہمارا اللہ سے تعلق ہو۔ یہ دل اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے، اپنی محبت کے لیے بنایا ہے، اپنے پیارے نبی کی محبت ہو، اسلام کی ہو، قرآن کی ہو، ساری دنیا کے انسانوں کی محبت ہو، ساری دنیا کے خصوصاً مسلمانوں کی محبت ہو۔ یہ دل اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے، اور دنیا میں ہمیں ایک مقصد کے لیے بھیجا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے جنوں انسانوں کو نہیں بنایا مگر صرف اپنی عبادت کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ اور عبادت کیا ہے؟ مسلمان کا ہر کام جو ہے وہ عبادت ہے۔ حضرت علی سے کسی یہودی نے پوچھا جب آپ کتنی عبادت کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہم 24 گھنٹے عبادت کرتے ہیں۔ جی 24 گھنٹے کیسے کر سکتے ہیں؟ باقی آپ کی ضروریات۔ انہوں نے کہا جی جو بھی کام ہم اللہ کا حکم سمجھ کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرتے ہیں وہ سب عبادت ہے۔ تو ہمارے سارے اعمال عبادت، ہمارا مسجد کی طرف آنا، ہمارا جو ہے وضو کرنا، ہمارا نماز پڑھنا، ہمارا گھر والوں کو ملنا، ہمارا ایک دوسرے سے مسکرا کے ملنا، یہ بھی نیکی ہے۔ فرمایا مسلمان کو دیکھ کے مسکرانا بھی نیکی ہے، یہ صدقہ ہے۔ اپنے گھر والوں کا خیال کرنا، خدمت کرنا، کمائیاں کرنا، تجارت کرنا، اگر اللہ کا حکم سمجھ کے کریں گے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کریں گے، یہ سب عبادت۔
تو بھئی یہ کیسے آئے گا؟ جب ایسے ماحول میں بیٹھیں. اگر ماحول کے اندر نہیں رہیں گے پھر ہمارے اوپر دنیا غالب رہے گی. اس لیے مسجد کے ماحول میں آئیں، تبلیغ کے ماحول میں جائیں، تبلیغ کے اندر اپنا وقت لگائیں. دن تو گزر ہی رہا ہے، اس لیے جتنا وقت اللہ کے گھر میں گزرے گا، فرمایا مسجد اللہ کا گھر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ جگہ ہے، فرشتوں کی رہنے کی جگہ ہے، اس لیے مسجد میں ہمارا دل لگے. فرمایا مومن مسجد میں ایسا ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر ہے، تو ہمارا دل لگے مسجد کے اندر. ہم گھنٹوں مسجد میں بیٹھے ہیں، ہم بیٹھ کے نماز پڑھیں، ذکر کریں، قرآن پڑھیں، دعوت دیں، تعلیم و تعلم کے حلقے ہوں، ذکر و عبادت کے ہوں، لوگوں کی خدمت کے ہوں اور دعوت کے حلقے ہوں. تو یہاں آنے کا ایک مقصد ہے، یہ روٹین نہیں ہے. شب جمعہ کے بھی میں جانا ہے، روٹین ہے، بس چلو ہوا یہ یار، ایسا نہیں. ایک مقصد ہو. جب بھی گھر سے نکلیں ایک مقصد لے کے، ایک نیت کر کے نکلیں. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اگر ہماری نیت اللہ کی رضا ہے پھر تو فائدہ ہے، اگر ہماری نیت میں ریا ہے تو پھر فائدہ نہیں. میں ایسے بیٹھا بھی دعا کر رہا تھا، میں نے کہا اللہ اپنی رضا نصیب فرما، بجائے اس کے کہ ریا ہو، میرے دل میں ریا ہو. ٹھیک ہے نا کہ میں بات کروں گا لوگ بھئی دیکھیں گے مجھے، یہ تو وقتی ہے. یہ جتنے بندے بیٹھے ہیں سب قبروں میں چلے جائیں گے، میرے سمیت سب قبروں میں جانے والے. اور قبروں پہ کیا، یہ پچھلے دنوں یہ محرم میں ہمارے یہاں رواج ہے کہ لوگ قبروں پہ جاتے ہیں. تو آپ یقین کریں مجھے اپنے والدین کے علاوہ ایون جو دادوں کی قبریں تھیں نا وہ میں نے اپنے کزنوں سے پوچھی. اور دادوں کا تو بندہ پتہ بھی نہیں ہے. اس زمانے ویسے بھی قبریں کچی ہوتی تھی اور کوئی کتبے بھی نہیں ہوتے تھے، نام تو بھول گئے. تو بھئی ہم جتنے بندے ہیں، جو آدمی جو بھی حاصل کر لے، جتنی شہرت حاصل کر لے، جتنا مال حاصل کر لے، جتنا عہدہ حاصل کر لے، جو ہی موت آئے گی سب ختم ہو جائے گا. میں تاریخ پڑھ رہا تھا تو تاریخ میں اتنے بڑے بڑے نام ہیں، ان کا اتنا روب تھا، اتنا دبدبہ تھا. جو مسلمان حکمرانوں کی 3 بر اعظموں میں حکومت تھی. نون جو بر اعظم ہیں 3 بر اعظموں میں ان کی حکومت تھی، ایشیا میں، یورپ کے اندر اور افریقہ میں. لیکن آج ان کا نام بھی نہیں ہے. تو اس لیے ہم بھی دنیا کے لیے، ریاکاری کے لیے، شہرت کے لیے جو بھی حاصل کر لیں سب ختم ہو جائے گا. اور آدمی اکیلا اللہ کے ہاں کھڑا ہوگا، اللہ ہوں گے اور بندہ ہوگا. اور جیسے اماں عائشہ نے فرمایا، اماں عائشہ نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اماں عائشہ کوئی بندہ اپنی جگہ سے قدم نہیں ہلا سکے گا اور زمین اس کے پاؤں پکڑ لے گی جب تک 4 باتوں کا جواب نہیں دے گا. زندگی کہاں گزاری، مال کا، جوانی کہاں گزاری، مال کہاں سے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا، اور جتنا اللہ نے علم دیا تھا اس پر کتنا عمل کیا. اب ہم میں سے ہر بندہ سوچے کہ بھئی میری زندگی کیا گزر رہی، کیسے گزر رہی، میری جوانی کہاں پہ گزر رہی. کیا میری ساری رات موبائل پہ گزرتی ہے، فلموں پہ گزرتی ہے، ڈراموں پہ گزرتی ہے، کہکوں میں گزرتی ہے، لطیفوں میں گزرتی ہے، اچھی خراب ویڈیوز میں میری زندگی رات گزر رہی ہے اور میں سارا دن سویا رہتا ہوں. میری نمازوں کا کیا حال ہے، میرے ذکر کا کیا حال ہے، میرے قرآن کا کیا حال ہے، میرے اپنے دفتر میں کیا حال ہے. اگر میں پبلک سرونٹ ہوں تو کیا میں صحیح لوگوں کی خدمت کر رہا ہوں؟ اگر میں ٹیچر ہوں تو کیا میں صحیح پڑھا رہا ہوں؟ اگر میں اسٹوڈنٹ ہوں تو کیا میں اپنے ماں باپ کی فیس کو حلال کر رہا ہوں؟ تو ہم سوچیں کہ یار ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے، اس زندگی کا میں اللہ کو کیسے جواب دوں گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ بھر نیکی سامنے آئے گی اور اللہ اس کو انشاءاللہ اجر عظیم عطا فرمائیں گے، اور ذرہ بھر برائی سامنے آئے گی اور اللہ کو اس کا حساب کتاب دینا پڑے گا. اس لیے ان مجالس کے اندر آنے کا اپنا محاسبہ مقصد ہو کہ میرا دین پر کتنا عمل ہو رہا ہے، اور آدمی اللہ سے دعا کرے اللہ مجھ سے اپنی رضا نصیب فرما دے، ایسی زندگی عطا فرما دے جس سے تو راضی ہو جائے. میں تیرے پاس آؤں تو مجھے دیکھ کے خوش ہو جائے. اور اگر بھائی میں اللہ کے پاس چلا گیا اور ناراض ہو گیا اللہ، تو بھائی میں تو تباہ و برباد ہو جاؤں گا.
ٹھیک ہے نا. ہم پنڈی سے آ رہے تو میرا بیٹا عبداللہ مجھے کہتا ہے ابا جی آپ کیوں جا رہے ہیں؟ میں کہ یار میں اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہوں. کہتے باقی کام؟ میں کہ باقی کام بھی جو کریں گے اللہ کی رضا کے لیے کریں گے. اچھا یہ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بھئی ہم باقی کام نہیں کریں. باقی کیا ہے؟ جو جس کا کام ہے. کسی رشتہ دار کی فوتگی پہ چلے جائیں, کسی کی خوشی پہ مبارکباد دے لیں, کسی کا بچہ ہوا اس کو مبارکباد دے لیں, کسی میں ڈاکٹر ہوں تو مریض کو دیکھ لوں. یہ سارے کام ہم اس کے تحت کریں کہ بھئی میں اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہوں. یہ میں نے ڈاکٹر امجد علی خان صاحب ہیں, یہ ہمارے وزیر اعظم پاکستان سے چودھری محمد علی صاحب, ان سے میں نے سیکھا. وہ کہتے جب میں نیا تبلیغ میں لگا تو بزرگ سارے کہتے تھے کہ بھئی ڈاکٹر امجد آپ ہاسپٹل میں نہ دعوت کی نیت سے جائیں. تو میں کہتا کہ بھئی میں تو مریض دیکھنے جا رہا ہوں. تو وہ کہنے لگے کہ وہ پھر بزرگ کہتے کہ ڈاکٹر صاحب آپ دعوت کی نیت سے جائیں. تو میں تنگ آ کے انہیں کہا جی میں تو یار مریض دیکھنے جاتا ہوں, ماں کیسے دعوت ہوگی؟ اچھا وہ کہتے اچھا آپ جھوٹی موٹی دعوت کی نیت کر لو. کہتے ہیں میں نے دعوت کی نیت کرنا شروع کر دی. اب کہتے ہیں اس کا کرنا یہ ہوا کہ اب میں کبھی کوئی دین کی بات میں کوشش کرتا مریض سے کر لوں, اور کچھ نہیں تو میں نسخہ لکھتا تو کہہ دوں کہ بھئی صبح کی نماز کے بعد, شام کی نماز کے بعد یہ گولی کھانی. اچھا کہتے ہیں کرتے کرتے ایسا ہوگا کہ اب اگر میں مریض سے دین کی بات نہ کرتا تو اس نیت کا یہ اثر تھا کہ مریض خود کہتا کہ ڈاکٹر صاحب ہونتے آئی تو کسی کو دین دی گالی نہیں کی تھی. یعنی نیت کا اثر ہوتا ہے. اور یہ دل جیسے وہ فرما رہے تھے نا مولانا صاحب, دل ہے. اللہ کے نبی فرمایا آدمی کے جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے گوشت کا, اگر وہ ٹھیک ہے تو وہ سارا جسم ٹھیک ہے, اگر وہ خراب ہے تو سارا جسم خراب ہے. اور فرمایا یقیناً وہ دل ہے, دل ہے, دل ہے. تو اگر ہم دل جو ہے اس کے اندر جو نیت ہوگی اس کے مطابق انسان سے عمل نکلے گا, اور اس نیت کے بقدر اس کو اجر ملے گا. آپ خود سوچیں, آپ کبھی اپنے دل سے پوچھیں یا تجربے سے دیکھیں. آپ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے دل میں کسی بندے کو یاد کیا, ٹھیک ہے, تو تھوڑی دیر بعد اس کی کال آ جاتی ہے موبائل پر. وہ بندہ امریکہ میں بیٹھا ہے, آسٹریلیا میں بیٹھا ہے, یورپ میں بیٹھا ہے, عرب میں بیٹھا ہے, اب اس کا اچھا. تو اس کو میں کہتا ہوں کہ بھئی یہ جو دل کی تاریں ہیں یہ موبائل کی تاروں سے زیادہ, موبائل کے سگنل سے زیادہ سٹرونگ ہے. کیوں؟ دل تو میرے اللہ نے بنایا ہے, دوسرے بندے کا بھی دل اللہ نے بنایا ہے, تو ان کا آپس میں جو تعلق ہے وہ زیادہ سٹرونگ ہے. موبائل تو انسانوں نے بنایا, دوسرا موبائل بھی انسانوں نے بنایا, تو یہ جو دل ہے یہ اس کے سگنل سب سے سٹرونگ ہے. اور خود سوچو کہ بھئی میں نے بندے کے بارے میں سوچا تو اس نے مجھے واپس کال کر دی. اب میں اللہ کے بارے میں سوچوں گا تو اللہ کی کتنی میرے لیے محبت ہوگی. اس لیے فرمایا اللہ نے میرے بندے اگر تو مجھے اکیلے میں یاد کرتا ہے تو میں تجھے اکیلے میں یاد کرتا ہوں, اور اگر تو مجمع میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجمع یعنی فرشتوں کی مجلس میں تمہیں یاد کرتا ہوں. تو اس لیے آدمی کو ہر وقت لا مطلوب الا اللہ, لا مقصود الا اللہ, لا الہ الا اللہ, ہر وقت اس کا دل اللہ سے جڑا رہے, ہر وقت اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت کا سمندر ٹھاٹھے مارتا رہے. اگر ہمارے دل کے اندر اللہ کی محبت ہوگی, اللہ کی یاد ہوگی, تو اللہ ہمیں یاد کرے گا اور ہمارا دل پاک صاف رہے گا. اس لیے بھائی ان مجالس کا یہ بھی مقصد ہے کہ ہم نیک لوگوں کے ساتھ رہیں, نیک مجالس میں رہیں, اللہ کے گھر میں رہیں, مسجد میں رہیں. مسجد ساری کہتے ہیں ساری مسجدیں خانہ کعبہ کی بیٹیاں ہیں, اور ساری مسجدیں اور مسجدوں میں آنے والے اٹھا کر اللہ ان کو جنت میں ڈال دیں. تو اس لیے ہم مسجدوں کے ساتھ تعلق رکھیں, وقوروا مع الصادقین, نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھیں, اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں, اللہ والوں کے ساتھ رہیں. وقوروا مع الصادقین کہ سچوں کے ساتھ دو. چنگیاں دے سنگ رل کے میری چولی وچ پھل پے نے, تے مندیاں دے سنگ رل کے میرے اگلے بھی ڈل گئے. اس لیے نیک مجالس کے اندر آنا, دین کی بات سننا, بار بار اللہ سے اور اللہ سے باتیں کرنا,
حاجی عبدالوہاب صاحب سے میں نے سنا، وہ فرماتے تھے ہر ایک سے باتیں کرتے ہو، نہیں بات کرتے تو اللہ سے بات نہیں کرتے. تو اللہ کو باتیں اللہ سے، اپنی زبان میں باتیں کرو، اپنی مدر ٹنگ میں، جس زبان سے ماں سے بولتے تھے، 70 ماں سے زیادہ پیار کرنے والے اللہ سے، اس زبان میں باتیں کریں، اللہ سے ضد کریں، جو چاہیے اللہ سے مانگیں. بوٹ کے تسمے سے لے کر ساری دنیا کی بادشاہت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. اس اللہ سے مانگیں ہم، اور وہ دینے کے لیے تیار ہے. ہم تو مائل بے کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ روے منزل ہی نہیں. تو اس ساری ایکسرسائز کا مقصد ہے، اور سارے نبیوں کا ایک ہی مقصد تھا. اگر صحیح سوچیں تو مین مقصد ایک ہی تھا، لا الہ الا اللہ. سب نبیوں کا کلمہ بھی ایک ہی تھا، لا الہ الا اللہ. آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ. ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ. موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ. عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ. محمد الرسول اللہ. سب نبیوں کا کلمے کا پہلا حصہ ایک ہی تھا، ایک ہی جھگڑا، ایک بات کریں. اگر آپ صحیح سوچیں تو دنیا میں جھگڑا صرف اللہ کا ہی ہے جھگڑا، اور دنیا میں صرف دو جماعتیں ہیں، ایک حزب الرحمان ہے، ایک اللہ کی جماعت ہے. سب اچھے لوگوں کی بات جماعت ایک ہی ہے، اللہ کی جماعت ہے. اور سب برے لوگوں کی ایک ہی جماعت ہے، حزب الشیطان، یعنی اللہ کے دوست اور شیطان کے دوست. تو ہم بھائی اللہ والے بنے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا کہ اللہ میں آپ کے ساتھ جنت، ایسے لبے لبابے، اٹس ناٹ ایگزیکٹ. تو پوچھا میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. تو آپ نے پوچھا تمہارے پاس، یعنی جو پوچھا ہے لبے لباب سے، کیا خوبی؟ تو اس نے کہا جی اللہ کے نبی میرے دل میں آپ کی محبت ہے اور اللہ کی محبت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی. تو اس لیے بھائی ہمارے دل کے اندر اللہ کی سخت محبت. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ مومنین کے دل میں اللہ کی سخت بہت زیادہ محبت، شدید محبت. تو اس لیے ہم اللہ سے محبت کریں، اس دل میں اللہ کی محبت ہو، اللہ کی سوچ ہو، اللہ کا ذکر ہو، اللہ سے باتیں ہوں، خاموشی میں بھی اور دل ہی دل میں. اور زبان سے کس سے بات کریں؟ اللہ سے. اللہ کے ذکر کے اندر اتنی بڑائی ہے، وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز. تو بھئی ہم ہر وقت اللہ کے ساتھ تعلق رکھیں، ہر دل، ہمارے دل میں جو ہے ہر لمحہ اللہ کی یاد ہو. ہمارے جتنے مسئلے ہوں دنیا کے آخرت کے، وہ اللہ سے ہم بات کریں، اللہ کو بتائیں، اللہ سے دعا کریں. اور اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اللہ سے دعائیں کریں. فرمایا دعا کے صرف چند اس کے نتائج ہیں، یا وہ چیز فوراً مل جائے گی، یا کچھ عرصے بعد مل جائے گی، یا اللہ کسی بہت بڑی مصیبت سے نجات دلائیں گے، یا وہ آخرت کے لیے سٹور کر لی جائے گی. اور آخرت میں جب اس کا اجر ملے گا تو بندہ کہے گا کاش دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہ ہو. تو یعنی ہر وقت اللہ سے دعائیں کریں، کھل کے مانگیں اللہ سے، بڑے اللہ سے بڑی بات کریں. ٹھیک ہے نا. وہ ہمارے ایک رشتہ دار تھے، میں مکہ میں تھا، تو وہ گئے، کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب دعا کریں. ان کا بورڈ تھا کوئی پروموشن، کرنل سے بریگیڈیئر. تو وہ کہنے لگے میں بریگیڈیئر بن جاؤں. میں نے کہا یار بڑے اللہ سے بڑی دعائیں مانگتے، چھوٹی دعا نہیں مانگتے. مجھ سے دعا کرانی ہے تو منگاؤ، تو چیف بن جائے یار. جو اللہ تجھے بریگیڈیئر بنا سکتا ہے وہ چیف بھی بنا دے گا، سپر جرنیل بنا دے گا، فیلڈ مارشل. تو بڑے اللہ سے بڑی چیزیں مانگے، چھوٹی بھی مانگے، منع نہیں ہے، لیکن بڑی سے بڑی چیز مانگے، جو دل کرتا ہے مانگے، جو آپ سمجھتے ہیں. شیطان کہے گا یار یہ ممکن نہیں ہے. جیسے ایک فقیر ہے، وہ سمجھتا ہے شیطان یا تو بادشاہ نہیں، وہ کہہ دے اللہ مجھے ساری دنیا کا بادشاہ بنا دے. جیسے ظاہر نبی مسلمانوں کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، لیکن میں ہر نماز میں مانگتا ہوں اللہ مسلمانوں کو ساری دنیا کی خلافت عطا فرما، ساری دنیا میں ہمیں خلافت اسلامیہ عطا فرما لے، اور اس امت کو اس کام کے لیے قبول فرما. اور اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ کے ارادے کا نام وجود ہے. اس نے تو کن کرنا ہے، فیکون ہو جائے گا. کہتے ہیں بلکہ علماء فرماتے ہیں اس کے کاف کے نون سے ملنے سے پہلے فیکون کام ہو جاتا ہے. تو جو اللہ چاہیں گے کر دیں گے.
تو ہم دعائیں مانگے اللہ سے، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، پوری امت کے لیے، پورے انسانوں کے لیے، سارے انسانوں کی ہدایت کی دعا مانگے، سارے انسانوں کو اللہ ہدایت فرما کر جنت میں ڈال دے، اس کی دعا مانگے، سارے انسانوں کو جہنم سے بچنے کی دعا مانگے۔ اپنی جتنی ضروریات ہیں، ہماری ہیں، ہمارے بچوں کی ہیں، ہمارے گھر والوں کی ہیں، ہمارے دوستوں کی ہیں، رشتہ داروں کی ہیں، سارے ملک کی ہیں، سارے امت کی ہیں، سارے، ہم سب کچھ اللہ سے مانگیں اور کھل کے مانگیں۔ فرمایا اگر ساری دنیا کے لوگ مل کر، جنوں انسان، اپنی اپنی زبان میں اللہ سے سب کچھ مانگ لے، اللہ سب کو سب کچھ دے دے، پھر بھی اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی نہیں ہے جتنی سمندر کے اندر سوئی ڈبونے سے اس کے نکے میں پانی آنے سے کمی تو آ سکتی ہے، لیکن اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی۔ اتنا بڑا اللہ ہے، اتنے بڑے اس کے خزانے ہیں، تو ہم اس اللہ سے ہر چیز کھل کے مانگیں، سارے مسئلے اس کو بتائیں اور اس سے لو لگائیں، اس سے محبت کریں، اس سے باتیں کریں۔ اور اگر سچی بات پوچھتے ہیں، میں مطلب قرآن حدیث تو سچی ہے، میں تجربے سے بھی اس نتیجے پہ پہنچا، اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس سے آدمی محبت کرے، کوئی ایسا بندہ نہیں جس سے محبت کرے، کوئی اس قابل ہی نہیں سوائے اللہ کے جس سے آدمی محبت کرے۔ اس دن میں کہہ رہا تھا کہ بھئی رحمان وہ ہے کہ آپ، اللہ وہ ہے، آپ 99 غلطیاں کریں اور ایک نیکی کریں تو وہ آپ کو اس کے بہانے بخش دے، اور انسان وہ ہے کہ جس کے ساتھ آپ جو ہے وہ 99 نیکیاں کریں اور ایک غلطی کریں تو وہ اسی غلطی کو پکڑ کے آپ کو نہیں چھوڑے گا۔ آپ دنیا میں دیکھ لیں، آپ کتنی خدمت کرتے ہیں لوگوں کی، جو بھی پبلک سروس میں ہے، حتیٰ کہ ہر بندہ گھر والوں کی خدمت کرتا ہے، رشتہ داروں کی خدمت کرتا ہے، ساتھ والوں کی خدمت کرتا ہے۔ آپ ان کی 1000 دفعہ خدمت کر لیں، ایک دفعہ انہیں ایک کام کہہ دے میں نہیں کر سکتا، تو ان کا اگلا جواب کی ہوئے گا، تسی ساڈے واسطے کیتا کی ہے۔ یہ اللہ ہے کہ جو ہماری ایک نیکی کو بھی لے کے بخشنے کے لیے تیار ہے۔ کہتے ہیں قیامت والے دن ایسا بھی ہوگا کہ بھئی ایک آدمی، اس کا دفتر کے دفتر کہتے ہیں رجسٹر کو عربی میں، حد نگاہ تک جو ہے نا وہ گناہوں سے بھرے ہوں گے، اور اب یہ بندہ اس کو شور ہوگا یقیناً میں تو میرا فیصلہ جہنم کا ہوگا، تو اس کو اللہ فرمائیں گے کہ یہ کاغذ کے ٹکڑے پر ایک تمہاری نیکی ہے، یہ لے جاؤ، اس کو جا کے تلوا لو۔ تو وہ سوچے گا بھئی یار یہ نیکی اس یہ کیا کرے گی، اتنے میرے گناہ، اتنے گناہ، اتنے گناہ، یہ ایک نیکی کیا کرے گی؟ تو کہتے ہیں اس کاغذ کے ٹکڑے پر لکھا ہوگا لا الہ، سب پڑھ لے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یا بات فرماتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یعنی اس نے ایک دفعہ اخلاص سے کلمہ پڑھے تو یہ پلڑے جب یہ رکھے گا تو یہ کلمے والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ تو خود سوچو کہ بھئی ایک طرف گناہ ہی گناہ، گناہ ہی گناہ، اور دوسری طرف ایک کلمے والی نیکی ہے، اس کو بہانہ بنا کر اللہ نے بخش دیا۔ ہم تو مائل بے کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ رب منزل ہی نہیں، تو وہ تو اللہ تو بخشنے کے لیے تیار ہے۔ علماء فرماتے ہیں اللہ سینکڑوں مرتبہ روز ہر بندے کو بلاتے، میرے بندے میرے پاس آ جا، توبہ کر لے، میرے پاس آ جا، میرے پاس آ جا۔ بعض علماء سے میں نے سنا، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، کہ اللہ رات کو 360 مرتبہ ہر بندے کو بلاتے، اللہ رات کو آسمان دنیا پر خود آ کے کہتے ہیں ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے دنیا مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے آخرت مانگنے والا، ہے کوئی جہنم سے پناہ مانگنے والا، ہے کوئی جنت مانگنے والا۔ تو اللہ تو بھائی دینا چاہتا ہے، تو ہم اللہ سے مانگیں، اس بڑے اللہ سے مانگیں۔ اور سب سے بڑی جو میں کہتا ہوں دنیا میں تو جو ہے نظر ہمیں آتا ہے، سب سے میرا ذاتی خیال یہ ہے، سب سے بڑی جو نعمت ہوگی آخرت کی وہ اللہ کا دیدار ہے، جو جنتیوں کو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔
اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہے، انبیاء کا ساتھ ہے، صحابہ کرام کا ساتھ ہے، اولیاء اللہ کا ساتھ ہے، نیک والدین کا ساتھ ہے، نیک اولاد کا ساتھ ہے، نیک دوستوں کے ساتھ ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کا ہے۔ اور جو جہنم میں چلا گیا اس کی بدبختی دیکھو کہ وہ اپنے رب کو دیکھ ہی نہیں سکے گا۔ کہتے ہیں جہنمی کو اندھا اٹھایا جائے گا تو وہ کہے گا کہ اللہ میں تو دنیا میں آنکھوں والا تھا، مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ تو اللہ فرمائیں گے تو دنیا میں میرے حکموں سے اندھا تھا، میرے بندے تیرے پاس آتے تھے، تجھے سمجھاتے تھے، تو ہمیں بھول گیا، ہم تجھے بھول گئے، اور اس کے اندھے پن میں ہی اوندے منہ اٹھا کے جہنم میں ڈال دیے جائے۔ تو کتنی بدبختی ہوگی انسان کی کہ بھئی جو اس کا رب ہے، مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، اس کا اللہ ہے، اس کا محبوب ہے، اس کو وہ دیکھ ہی نہ سکے اور اٹھا کے ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں ڈال دیا جائے۔ تو اس لیے بھئی دنیا کے اندر اللہ نے ہمیں جنت میں واپس لانے کے لیے بھیجا ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں بنایا، اماں جی حوا کو جنت میں بنایا، پھر تھوڑے سے وقت کے لیے ادھر بھیج دیا، ساتھ نفس شیطان کو بھیج دیا ایسے ٹیسٹنگ کے لیے۔ تو اس تھوڑے سے وقت کے ٹیسٹنگ میں آدمی یہ تہیہ کرے کہ اور اللہ سے دعا بھی مانگے، من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ۔ اللہ جس کو ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اللہ جس کو گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ نیکی کرنے کی طاقت نہیں ہے مگر اللہ کی توفیق سے، گناہ سے بچنے کی طاقت نہیں ہے مگر اللہ کی توفیق سے۔ اس لیے ہم اللہ سے مانگے کہ میرے اللہ میں کمزور ہوں، تو نے خود ہی مجھے کمزور بنایا، تو نے خود کہا خلق الانسان ضعیفا، انسان کو ہم نے کمزور بنایا ہے، تو میں تو کمزور ہوں، تو طاقت والا ہے، شیطان مجھے گرا لیتا ہے، نفس مجھے گرا لیتا ہے، لیکن تو سب پہ غالب ہے، سب تیری مخلوق ہیں، تو مجھے ایسا بنا کہ میں تیرے حکموں پہ چلوں، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلوں، تو مجھ سے راضی ہو جائے، میں تجھے دیکھ کر خوش ہو جاؤں، تو مجھے دیکھ کر خوش ہو جائے، مجھے اپنی جہنم سے بچا کے اپنی جنت میں ڈال دے۔ تو آدمی اللہ سے توفیق مانگے، اللہ سے دعا مانگے، اور اللہ سے پھر میں کہوں گا محبت کرے، باتیں کرے، دوستی کرے، ٹھیک ہے نا، گپ شپ لگائے، ٹھیک ہے نا، گلہ گزاری کرے، ٹھیک ہے، شکایتیں کریں، جو ہمیں لوگ تنگ کریں ہم اللہ سے شکایت کریں کہ میرے اللہ اس نے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بس میں تیرے پہ چھوڑ دوں۔ اور جو اللہ پہ چھوڑے گا اللہ اس کے سارے کام، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جس نے اللہ پر توکل کیا اللہ اس کے لیے کافی ہے، اور توکل کرنے والوں کو اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے۔ تو یہ بات جو ہے یہ ہمارے دل کے اندر ہو، ہم روز اللہ کی بڑائی کو بولیں، روز اللہ کی بڑائی کو سوچیں، اور روز اللہ کی بڑائی کی باتیں سنیں اور سنائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس چیز کا تذکرہ ہو وہ دل میں ہمارے پھر پکی ہوتی رہتی، پکی، اور کہتے ہیں آدمی جس کو بڑا سمجھتا ہے اس کی بات کو مانتا ہے، جس کو بڑا سمجھے گا اس کی بات ماننا آسان ہو جائے گا۔ ہمارے گھر میں ہمارے والدین بڑے ہیں، ہم ان کی بات مان لیتے ہیں، آسانی سے مشکل نہ بھی دل کرے مانتے ہیں۔ تو اس لیے کہتے ہیں اللہ کی ہماری ہر مجلس میں اللہ کا تذکرہ ہو، اللہ کے رسول کا تذکرہ ہو ہر مجلس میں۔ اور فرمایا جو اللہ کی جس مجلس میں اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ ہو وہ برکت والی، اور جس مجلس میں اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ نہ ہو وہ ایسی ہے کہ بھئی جیسے مردار گدے سے لوگ اٹھے۔ تو اس لیے ہماری ہر مجلس، چاہے دنیاوی مجلس ہو، دینی مجلس ہو، مسجد میں ہو، دارے میں ہو، ڈیرے میں ہو، بیٹھک میں ہو، ہمارے دل میں اللہ کی بات ہو، اللہ کی بڑائی ہو، اللہ کا ذکر ہو، اللہ کا تذکرہ ہو، جو بھی ہمیں کچھ، ہر چیز میں ہمیں اللہ نظر، ذرے ذرے میں تیری خدائی۔ اگر ایسا ہوگا پھر ہر وقت ہمارا دل اللہ سے لگا رہے، وہ السمیع البصیر۔ اور فائدہ کیا ہوگا؟ اگر ہم یہ سوچیں گے اللہ میرے ساتھ ہے، وہ دیکھ رہے، پھر ہم گناہ نہیں کر سکیں گے، پھر ہمیں شرم آئے گی۔ اب تو ہم دنیا سے شرماتے ہیں نا، پھر ہمیں اللہ سے شرم آئے گی کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ سن رہا ہے۔ پھر ہم موبائل پہ کوئی ایری گری بات نہیں کریں گے، پھر ہم اکیلے میں بھی کوئی ایسی ویسی بات نہیں کریں گے، کیوں ہمیں پتہ ہے میرا اللہ میرے ساتھ ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے سن رہا ہے۔ تو ہم گناہ سے بچیں گے اور اس کی فرما برداری میں رہیں گے۔ اور اللہ کی بھئی فرما برداری میں سب سے بڑی فرما برداری ہے
نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، اور جنت کی کنجی ہے نماز، اور مومن کے چہرے کا نور ہے، اور شیطان کا منہ کالا کرتی ہے، اور مسلمان اور کافر میں نماز ہی کا فرق ہے۔ تو اس لیے بھائی ہم نماز کی پابندی کریں۔ فرمایا آدمی نماز پڑھتا رہتا ہے، پھر وہ اللہ سے قریب ہوتا رہتا ہے، فرائض کے ساتھ سنتیں ہیں، نوافل ہیں۔ وہ فرمایا ایک سٹیج آ جاتی ہے اللہ سے وہ اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ فرمایا اللہ نے فرمایا کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، اور میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے چلتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ۔ مقصد کیا ہے؟ یعنی اس کا ہاتھ اللہ کے حکموں کے مطابق چلتا ہے، اس کے پاؤں اللہ کے حکموں کے مطابق چلتے ہیں۔ کہتے ہیں نماز ایسی پڑھے کہ انسان کی باقی زندگی بھی صفت صلاۃ پر آ جائے۔ جیسے نماز میں ہم فالتو بات نہیں کرتے، ٹو دا پوائنٹ کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، قل هو اللہ احد اللہم صلی علی محمد، تو یہ ہم ٹو دا پوائنٹ بات کر رہے ہیں۔ تو ایسے ہی ہم کوئی ہمیں سلام کرے تو ہم نہیں سنتے، ہم نے اس کو جواب نہیں دیتے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا دھیان اللہ کی طرف رہے۔ تو کہتے ہیں نماز اس چیز کی پریکٹس ہے کہ ہماری باقی زندگی بھی صفت صلاۃ پر آ جائے، یعنی ہم اللہ کو ہر وقت حاضر ناظر جان کے زندگی گزاریں، اس کا دھیان رکھ کے زندگی گزاریں۔ تو اس لیے نماز ایسی خشوع خضوع سے پڑھی جائے کہ ہمارے دل کے اندر اللہ کا دھیان جم جائے۔ یہ زندگی گزارنے کی، اچھی زندگی گزارنے کی پریکٹس ہے بیسیکلی نماز۔ اس کو میں کہتا ہوں یہ اللہ کی پریڈ ہے۔ بندہ اپنی یعنی اللہ کے ساتھ جو اس کی بندگی ہے، اس کا جو تعلق ہے، اس کا وہ جو اللہ کا خادم ہے، اللہ کا نوکر ہے، وہ بار بار جا کے بتا رہا ہے میں تیرا بندہ ہوں، میں تیری بات مانوں گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر بندہ نماز نہیں پڑھ رہا، اس کا مطلب وہ باتوں میں تو اللہ کی بات مان رہا ہے لیکن عملاً نہیں کر رہا، ٹھیک ہے نا۔ بہت سارے لوگ کہیں گے میری اللہ واسطے جان بھی حاضر ہے، لیکن زور کی نماز ہوگی وہ بوٹ کے تسمے نہیں کھول سکتے، وضو نہیں کر سکتے، مسجد کی طرف نہیں جاتے۔ تو جو بندہ بوٹ کے تسمے نہیں کھول سکتا اللہ کے لیے، وہ پاگل ہے، جان دے دے، وہ تو صرف دھوکے میں اس کو شیطان نے ڈال۔ تو اس لیے بھائی ہم نماز کی پابندی کریں، خود بھی نماز پڑھائیں اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھ لائیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اے نبی جی خود بھی اور اپنے گھر والوں کو نماز کا پابند بنائیں، اور خود بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیں۔ فرمایا خوش قسمت ہے وہ انسان، قرآن میں جو آیت کا مطلب لب لباب ہے وہ یہ ہے، خوش بخت ہے وہ انسان جو خود بھی اور اپنے گھر والوں کو لے کر جنت میں چلا گیا، اور بدبخت ہے وہ انسان جو خود بھی اور اپنے گھر والوں کو لے کے جہنم میں چلا گیا۔ تو اس لیے صرف اپنی نماز نہیں ہے، اپنی تبلیغ نہیں ہے، اپنا قرآن نہیں، اپنا ذکر نہیں، اپنی دعائیں نہیں، اپنے گھر والوں کو بھی پیار سے محبت سے، بیوی کو، بچوں کو، بہن بھائی، رشتہ دار، دوست یار، سب کو پیار محبت سے دعوت دیں، پیار سے محبت سے، اور ان کی دعا بھی کریں، ان کو دعوت بھی دیں۔ تو نماز کی دعوت دیں گے نا سارے انشاءاللہ۔ فرمایا قیامت والے دن جب اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس کے نیچے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو خالص اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو نماز کی دعوت دیتے رہے۔ تو اس لیے بھائی نماز کے لیے بلانا، جب بھی اٹھو سب کو کہو آجو بھی نماز، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آجو بھی نماز کے لیے، آؤ بھی دکان بند کر دو، آؤ بھی دفتر بند کر دو، آؤ بھی جو بھی کام، بھائی نماز پڑھ لو۔ اور آپ یقین کریں یہ جتنا میں سمجھتا ہوں کہ نماز کا تو سب کو فائدہ ہے، لیکن جو مزدور طبقہ ہے، جو کام میں پھنسا ہوا ہے، جو تھکا ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں سب سے، یہ میں اپنے تجربے سے کہہ رہا ہوں، سب سے زیادہ فائدہ نماز اس کو ہے۔ کیوں؟ آدمی دیکھو نا دھوپ میں کام کر رہا ہے، ریت بجری ڈال رہا ہے، ریت ڈال رہا ہے، مشکل میں ہے، اوپر سے دھوپ ہے، نیچے سے لوگ کی گرمی ہے۔ اب اللہ کا کرم دیکھو، اب جب یہ بندہ تھک گیا اللہ نے اپنے گھر میں بلا لیا، اس کو تھوڑا سائے میں کر دیا، اس کو تھوڑا پانی سے منہ دھلا دیا، اس کو صاف ستھرا کر دیا، اس کو نماز پڑھا دی، اس کو ریلیکس کر دیا، اس کے کام کی ٹینشن ختم ہو گئی، اس کے کام کی رکاوٹ ختم ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ اس کی ہر چیز، جسم بھی اس کی ٹھیک کر دی اور اس کی روح بھی ٹھیک کر دی۔ تو اللہ نے ایک دفعہ اس کو یعنی وقفہ دے دیا۔ تو اس لیے بھائی جو وقفہ برائے نماز ہے نا، اس کو یوز کریں۔
اپنی روحانی صحت کے لیے، اپنی جسمانی صحت کے لیے، اپنی جنت پکی کرنے کے لیے۔ اور جو نماز نہیں پڑھنا وہ سراسر اپنا نقصان کر رہا ہے۔ نماز کیا ہے؟ اللہ سے لینے کا ذریعہ ہے، تو ہم اللہ سے لینے والے بنے۔ جو چیز اللہ کے نبی کو اور صحابہ کرام کو جو چیز چاہیے تھی وہ 2 نفل پڑھ کے اللہ سے مانگتے۔ موت ہو گئی، وضو کیا، 2 نفل پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، پڑھا واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور پھر کہا ہمیں اللہ کے نبی نے یہی طریقہ بتایا۔ اور پھر صحابہ کرام فرماتے تھے اللہ ہمارے دل پر ایسے سکون ڈالتے جیسے کسی نے برف رکھ، یعنی گھر میں بندہ فوت ہو گیا، بھائی فوت ہو گیا، بیٹا فوت ہو گیا، کوئی رشتہ دار، یہ عمل کرتے تھے، کہتے بالکل ہمارا دل سکون میں آ جاتا۔ اس لیے بھائی ہم نماز کو اللہ سے لینے کے لیے استعمال کریں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے نماز خود بھی پڑھیں اور پوری امت کو نماز پر لانے کی محنت اور کوشش کریں۔ سب کریں گے نا انشاءاللہ؟ ہاں، نماز کے لیے بتائیں، یہ مفتے کی نیکی ہے۔ کسی کو آؤ بھائی نماز کے لیے، آؤ بھائی نماز کے لیے، گھر سے نکلو بیگم کو کہو بچوں بھائی نماز کے لیے، نماز پڑھو بھائی، سب نماز پڑھو۔ وہ نہ بھی پڑھیں آپ کے پیسے پورے، ٹھیک ہے نا؟ اور ایسے ہی بھائی دین کو ہم سیکھیں، سیکھ کر کریں گے تو پھر جو ہے فائدہ ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا، I have been sent as a teacher۔ آپ استاد تھے، آپ نے عرب کے بدوؤں کو محنت کر کے پڑھا کے لکھا کے سمجھا کے صحابہ کرام بنا دیا، پوری دنیا کا امام بنا دیا۔ وہ دانائے سب الختم رسول مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ اور سب سے بڑا علم قرآن ہے، اور سب سے بڑا علم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ تو ہم قرآن کو پڑھیں، حدیث کو پڑھیں، سیرت کو پڑھیں، دعاؤں کو سیکھیں، نمازوں کو سیکھیں، وضو غسل کے فرائض کو سیکھیں، زندگی گزارنے کے آداب کو سیکھیں۔ یہ ساری باتیں صرف اللہ کے نبی نے بتائیں، دنیا کے کسی علم میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ میں دنیا کے بہت سارے علاقوں میں گیا، یورپ میں گیا، مختلف، کہیں کوئی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، کسی میں زندگی گزارنے کا وہ طریقہ نہیں ہے جو اللہ نے اور اس کے رسول نے بھیجا، اللہ نے اور اللہ کے نبی نے کر کے دکھا دیا۔ تو ہماری زندگی گزارنے کا جو بہ کھانے کے طریقہ ہے، سونے کا طریقہ ہے، وضو کا طریقہ ہے، غسل کا طریقہ ہے، نماز کا طریقہ ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی نے ہمیں بتائی، اللہ کے رسول نے بتائی۔ یہ جن گوروں کو ہمارے حکمران سجدہ کرتے ہیں، آپ حیران ہوں گے، میں گوروں کی ایک کتاب پڑھ رہا تھا، ان کا جی ہم نے مسلمانوں سے کیا کیا چیزیں سیکھی۔ ان کا جب ہم مسلمانوں سے نہیں ملے تھے تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ نہانا بھی ہوتا ہے۔ یہ گورے نے کتاب لکھی، ان کا ہمیں پتہ نہیں تھا کہ لوگ نہاتے بھی ہیں۔ انہوں نے کہا جی جب تک ہم مسلمانوں سے نہیں ملے تھے، ہماری ان سے یہ جنگیں ہوئی، صلیبی جنگیں ہوئی، تو ہمیں مطلب ان کے قیدی ہمارے پاس آتے، ہمارے قیدی ان کے پاس جاتے تھے، یا وہ ہمارے ملکوں پہ مطلب ان کی اللہ ان کو حکومت عطا فرماتے تھے، تو پھر تو وہ کہتے ہیں کہ نہانا ہم نے مسلمانوں سے سیکھا۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ پردے کے اندر یعنی یہ ٹوائلٹ سسٹم ہم نے مسلمانوں سے سیکھا۔ ہمیں تو تمیز ہی نہیں تھی کہ بھئی ہم نے یہ کوئی مطلب یہ تھوڑا پردہ کرنا ہے ٹوائلٹ جاتے ہوئے، ہم تو بالکل اوپن میں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے کہا جی کھانا کھانے کے طریقے ہم نے مسلمانوں سے سیکھے، یعنی جتنے آداب زندگی ہیں یہ وہ کہتے ہیں ہم نے مسلمانوں سے سیکھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہم نے سکھانی، حتیٰ کہ میں نے گوروں سے پوچھا کہ یار انگلینڈ میں تھا کہ یار یہ اب وہاں چائلڈ بینیفٹ ہے، یعنی جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو گورنمنٹ دودھ کے پیسے دیتی ہے، امیر ہے غریب ہے، وہاں پر جو ویلفیئر اسٹیٹ ہے وہاں بچہ پیدا ہوگا تو آپ کو ہر ہفتے گورنمنٹ آپ کو بچے کے دودھ کے پیسے دے گی۔ تو میں انہوں نے پوچھا کہ یار یہ کہاں سے تم نے یہ سیکھا؟ انہوں نے کہا جی مسلمانوں کے جو امیر تھے، خلیفہ تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، ان سے ہم نے سیکھا۔ اگر آپ کو یاد ہو یہ جو چائلڈ بینیفٹ ہے، وہ یاد ہے ایک بچہ جو مطلب ہے بچہ رو رہا تھا، اس کی ماں جو ہے نا اس کو دودھ چھڑا رہی،
چھڑانے کے لیے. تو حضرت عمر کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا جی کیوں رو رہے ہیں؟ تو وہ کہہ رہے ماں بچے کو دودھ نہیں پلا رہی. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا جی جب تک بچہ جو ہے وہ ماں کا دودھ پیتا رہتا ہے تو اس کو وظیفہ نہیں ملتا. تو اس پر حضرت عمر اتنا روئے کہ عمر تیری وجہ سے کتنے بچے بھوکے رہ گئے. تو پھر انہوں نے سٹارٹ کیا جو بچہ پیدا ہوگا پہلے دن سے گورنمنٹ ان کو چائلڈ بینیفٹ دے گی، یعنی دودھ کے پیسے دے گی. تو انہوں نے کہا جی ہم نے حضرت عمر سے سیکھا. بہت سا یہ جو پولیسنگ سسٹم ہے پولیس والا، یہ وہ حضرت عمر نے شروع کیا. تو مسلمان تو ساری دنیا کے امام تھے، ایسے بھولے نہیں تھے جیسے ہم بنے ہوئے ہیں. ساری دنیا کے امام تھے، یہ ساری دنیا کے آئیڈیل تھے، ساری دنیا ان کو فالو کرتی تھی. لیکن کب؟ جب یہ دین میں اعلیٰ تھے. جب دین میں اعلیٰ تھے پھر اللہ نے دنیا بھی ان کو دے دی. جیسے میں نے پہلے کبھی بتایا نا، وہ میں آسٹریا میں تھا، میں یہ کورس ایک کر رہا تھا لیور ٹرانسپلانٹ سرجری کا. تو وہاں پر ہمارا ایک ڈین آیا جرمنی سے، تو اس نے لیکچر دیا. تو اس پر اس نے ایک آدمی کی لیکچر کے شروع میں نے تصویر ڈالی، اور بہت بڑی اس کی داڑھی، بہت بڑی پگڑی، لمبی داڑھی. تو اس نے کہا جی کہ ہو از دس مین، کہ یہ بندہ کون ہے؟ تو ہم اپنی تاریخ سے اتنے ناواقف ہیں، مجھے بھی نہیں پتا تھا. تو پھر اس نے کہا کہ ہی از ابو القاسم، یہ ابو القاسم ہے. اور اس نے کہا یہ جانتے ہو اس نے کس کا کیا کارنامہ ہے؟ تو مجھے حقیقت نہیں پتا تھا، بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا تھا. اس نے کہا ہی از فادر آف ماڈرن سرجری. دنیا کے اندر جو ماڈرن سرجری ہے، ماڈرن جو آپریشن ہے، یہ ان کا باپ ہے. اس بندے نے شروع کیا. اس بندے نے ساری دنیا کے انسانوں کو سکھایا کہ اچھی خوبصورت سٹرلائزیشن، صاف ستھری سرجری کیسے کرنی. کہتے اس بندے نے بتایا. تو جب مسلمان دنیا کے اندر بیسٹ تھے، they were best in every field، ہر چیز کے ماہر تھے. لیکن جب پھر دین چھوڑا تو پھر دنیا بھی گئی، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. تو دعوت کے اس کام کا مقصد ہے کہ مسلمان واپس دین پر آ جائے، تاکہ اللہ اس کو دنیا کا بھی سارا سب چیزیں دے دے. یہ اللہ کا وعدہ ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں گے اور اچھے اعمال کریں گے، ان کو روئے زمین کا خلیفہ بنائے گا، ساری دنیا کی بادشاہت ان کو دے گا. یہ بادشاہت کافروں کے لیے نہیں ہے، یہ میرے آپ کے لیے. لیکن ہم کیونکہ سوئے ہیں اس لیے پھر مطلب ہے وہ ساری مزے کر رہے ہیں. تو اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھئی مسلمان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں، اس کا واحد حل ہے ہماری دین پر واپسی. تو سب کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. ہم کوشش کریں کہ میرا جان مال وقت اللہ کے دین پر لگ جائے، اور اللہ کا دین ساری دنیا میں چمکے، اور مجھے اور میری نسلوں کو اور اس پوری امت کو اس کا ذریعہ بنا لیں. کوشش کریں گے نا سارے. تو ہم دین کے علم کو ہر وقت کوشش کریں، ہم حاصل کریں گے تو آگے بتائیں گے. اور بھئی ہر وقت اللہ کا ذکر کریں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفار، درود شریف، کلمہ ہر وقت ہم پڑھیں. ایک سبحان اللہ کی قیمت زمین و آسمان کی قیمت سے زیادہ ہے. فرمایا آدمی جب جنت میں چلا جائے گا اس لمحے کے بغیر روئے گا جو اس نے اللہ کی یاد کے بغیر گزارا ہے. آدمی کو کسی چیز کا جنت میں جانے کے بعد افسوس نہیں ہوگا سوائے اس گھڑی کے جو اس نے اللہ کی یاد کے بغیر گزارا. تو اس لیے ہر وقت اللہ کو یاد کرے، ہر وقت اللہ کی تعریف کرے، ہر وقت اللہ کو یاد کرے، دل میں، زبان میں، ہر کام میں اللہ کو یاد کرے. ٹھیک ہے نا؟ ہر وقت ہم اللہ کو یاد کریں، ہر وقت ہمارے دل میں، اور اللہ کے پیارے نبی پر محبت سے درود شریف پڑھیں. فرمایا جو ایک دفعہ درود پڑھتے ہیں اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اور 10 اس کے گناہ معاف فرماتے ہیں، 10 اس کو نیکیاں عطا فرماتے ہیں، 10 اس کے درجے بلند فرماتے ہیں. اور میں اللہ کے نبی نے فرمایا جو میرے ساتھ جتنا میرے اوپر درود پڑے گا اتنے ہی قیامت والے دن میرے ساتھ ایسے میرے قریب ہو. تو اللہ کے نبی کی محبت ہمارے دل کے اندر ہو. یہ کام جو ہے ہم کیوں کرتے ہیں؟ یہ اللہ کا کام ہے تبلیغ والا، اللہ کے رسول نے کیا، اللہ کے سب نبیوں نے کیا. اس لیے ہمارے دل کے اندر اللہ کی محبت ہو، اللہ کے رسول کی محبت ہو، قرآن کی محبت ہو، اسلام کی محبت ہو، درود شریف پڑھنے کی محبت ہو، ذکر کی محبت ہو، اور ہر وقت استغفار پڑھے. فرمایا جو کثرت سے استغفار کرتا ہے
اللہ تعالیٰ اس کو ہر مصیبت سے نجات دلاتے ہیں، اور ایسی جگہ سے اس کو رزق عطا فرماتے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو ہر وقت اللہ سے، اللہ کے نبی اتنی بڑی ہستی، معذرت خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، آپ نے فرمایا میں 70 دفعہ روز توبہ کرتا ہوں، پھر ایک جب میں پڑھا 100 دفعہ سے زیادہ توبہ کرتا ہوں۔ تو یار اگر اللہ کے نبی کی یہ مطلب اتنی مغفرت مانگتے ہیں تو میں اور آپ کس بات کی بھولے؟ تو اس لیے ہر وقت ہماری تو زندگی گناہوں سے بھری ہے، ہمارا تو ایک سانس گناہوں سے بھرا ہے، تو ہر وقت اللہ سے معافی مانگنا، اللہ میری توبہ، اللہ میری سچی توبہ۔ شیطان کہے گا یار توبہ پھر جے تو گناہ کرنا چھاڑو نہ میں کیوں جھوٹیاں توبہ کرنا۔ اللہ کو ہماری جھوٹی موٹی توبہ پسند۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے تو گناہ کر کر کے تھک جا، تو پھر معافی مانگ، میں تجھے پھر معاف کر دوں گا۔ تو گناہ کر کر کے تھک جائے گا، میں تجھے معاف کرتے ہوئے نہیں تھکوں گا۔ معافی کیوں مانگنی ہے؟ امیڈیٹ، فوراً معافی مانگ۔ پہلے کوشش کرے آدمی گناہ نہ کرے، اگر گناہ ہو جائے تو فوراً معافی۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا نہ خواستہ بغیر توبہ کے موت آ گئی تو آگے جا کے پھنس جائے گا۔ اس لیے پہلے تو گناہ سے آدمی بچے، اگر ہو جائے غلطی پھر سوری کر لے، پھر گناہ، پھر سوری، پھر گناہ، پھر توبہ، پھر گناہ، پھر توبہ۔ کوشش یہ نہیں ہے کہ مطلب بندہ زبردستی کرے، لیکن انسان ہے غلطی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ توبہ کو پکا پکڑ۔ اس لیے ہر وقت توبہ، ہر وقت درود شریف، ہر وقت کلمہ پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ چوتھا کلمہ کا ذکر، بازار میں چوتھا کلمہ پڑھے گا اس کو 10 لاکھ نیکیاں ہیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ جو 100 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھتے ہیں سب سے آسان، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو 100 مرتبہ پڑھے اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکے۔ تو ہم جو ہے اللہ کو یاد کریں ہر وقت، اور فرمایا کہ حقوق اللہ کی حفاظت کرو حقوق العباد کو ادا کر کے۔ تو ہم حقوق العباد کو، یا جسے ہم اکرام مسلم کہتے ہیں، اس کو پورا کریں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق سے کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت کا سب سے غریب وہ نہیں ہے جس کے پاس پیسے تھوڑے ہیں، سب سے غریب وہ ہے جو ڈھیر ساری نیکیاں لائے، نمازیں، روزے، ذکر قرآن، حج، زکوٰۃ، ساتھ حقوق العباد ضائع کیے ہوں۔ تو اس لیے بھائی حقوق العباد کی بندہ کوشش کرے، جو جہاں پر ہے وہ اس کو اچھے طریقے سے کام کرنے کی کوشش، جو جس دفتر کا ملازم ہے اچھی ملازمت کرے، لوگوں کی خدمت کرے، گھر والوں کی آدمی خدمت کرے، رشتہ داروں کی خدمت کرے، لوگوں کا خیال کرے، لوگوں کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق سے لوگوں سے پیش آئے، لوگوں کو معاف کرے۔ ایک آدمی، ایک صحابی جا رہا تھا، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا دیکھو جنت ہی جا رہا ہے، پھر دوسرے دن تیسرے دن تو ایک صحابی نے اسے پوچھا، وہ تھوڑا لمبا قصہ ہے، اینی وے انہوں نے پوچھا بھئی آپ میں کیا خوبی؟ اس نے کہا جی میرے پاس ایک ہی خوبی ہے، میں رات کو سب کو معاف کر کے سوتا ہوں۔ تو اس لیے بھائی ہم لوگ کو معاف کریں، کرو مہربانی تو اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ ہم لوگ کو معاف کریں۔ اعلیٰ اخلاق کیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے میرے اللہ نے چند باتوں کا حکم دیا، میں اس کو دوں جو مجھ سے چھینے، میں اس پر احسان کروں جو میرے اوپر ظلم کرے، میں اس سے جڑوں جو مجھ سے ٹوٹے۔ آج گھر گھر میں ناراضگیاں ہیں، بہن بھائی ناراض ہیں، رشتہ دار ناراض ہیں، ایویں دھکے نالی بندے ناراض ہیں۔ تو اس لیے ہم ان سے جڑنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں کو کھانے کھلاؤ، سلام کو عام کرو، صلح رحمی کرو، اور تہجد کی نماز پڑھو، سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ گے۔ میں پھر ریپیٹ کروں گا، سلام کو عام کرو، لوگوں کو کھانے کھلاؤ، اور صلح رحمی کرو، رشتہ داروں کا خیال کرو، اور تہجد کی نماز پڑھو، سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ۔ تو کریں گے نا سارے انشاءاللہ۔ مہمان نوازی بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے، لوگوں کو کھانے کھلاؤ، غریبوں کو کھانے کھلاؤ، رشتہ داروں کو کھانے کھلاؤ، اور سلام ہر بندے کو کرو۔ اللہ کے نبی سب سے بڑے، سب سے پہلے آپ خود سلام ہو، غریبوں کو بھی، امیروں کو بھی، نوکروں کو بھی، بچوں کو بھی، اور سب سے پہلے آپ خود سلام کرو۔ تو سلام ہم کریں۔ فرمایا میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ جو پہلے سلام کرتا ہے، جو السلام علیکم کہتا ہے 10 نیکیاں، جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے اس کو 30 نیکیاں، اور جو پہلے سلام کرتا ہے اس کو اگر 100 نیکیاں ہیں تو 90 نیکیاں اس کو ہیں، اور جو وعلیکم السلام کہتا ہے 10 نیکیاں اس کی ہیں۔ تو 90 نیکیاں اچھی ہیں یا 10 نیکیاں اچھی ہیں؟ 90 اچھی ہیں،
اور قیامت والے دن ایک نیکی سگی اماں بھی نہیں دے گی. تو اس لیے بھائی ہم لوگوں کو سلام کریں، لوگوں سے محبت کریں، یہ دشمنیاں ختم ہو جاتی ہیں. پنڈ جن بھی کسی بندے نہ دشمن تو اسلام دو چار بار اسلام کرو، زیادہ سے زیادہ بھی پتھر دل انسان وہ ایک بار ہی کہے وعلیکم السلام، دو چار پھر دوستی ہو جائے گی. اور بھائی ہماری مسلمانوں سے تو دشمنی ہے ہی کوئی نہیں. یہ جڑی پنڈا نہیں ہے دشمنیاں نے نا، یہ تو دشمنی ہونی نہیں چاہیے یار. یہ تو ہمارے بھائی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کل مومن اخوۃ، سب مسلمان آپس میں بھائی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا سب مسلمان ایک جسم کی مانند ہے. جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو پورا جسم اس کے لیے دوڑتا ہے. ناخن خراب ہے، اب پاؤں دوڑ کے جا رہے ہیں ڈاکٹر کے پاس کہ ڈاکٹر صاحب مسئلہ ہو گیا، زبان بول رہی ہے کہ یہ مسئلہ ہو گیا، آنکھیں رو رہی ہیں کہ یہ بڑا درد ہو رہا ہے. تو پورا جسم، تو ہم تو بھائی سارے بھائی ہیں. اس لیے ہم یہ خاندانی دشمنیاں ہیں، قتل و غارت ہیں، یہ ختم کریں. میں اس دن ایس ایس پی صاحب کے پاس کچھ عرصہ پہلے بیٹھا، منڈی میں 100 قتل نارمل ہے، 100 قتل منیمل ہے ہر سال. بہت بڑا جرم ہے. ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، جس نے کسی ایک مسلمان کو قتل کیا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائے. تو اس لیے بھائی یہ ہم حقوق و لباس ضائع کرنے بند کر دیں، لوگوں کی بنیاں وڈنا بند کر دیں. اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے کسی کی ایک بالش زمین پہ قبضہ، ایک گٹ سے قبضہ کیتا، اللہ 7 زمینوں کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیں گے کہ تین زمین کا بڑا شوق سی اور ساری چال ہے، اور 7 جہنم میں ڈال. اس لیے لوگوں کے حقوق کو ہم نہ کھائیں، حرام نہ کھائیں، رشوت نہ لیں، دودھ میں پانی نہ ڈالیں یار. اللہ کے نبی نے فرمایا من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو جس نبی کی شفاعت کے چکر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اسی نے کہہ دیا کہ بھئی تم تو میرے میں سے ہے ہی نہیں، تو پھر کیا بنیں گے. اس لیے مرچوں میں ملاوٹ نہ کریں یار، مسالوں میں ملاوٹ نہ کریں، لوگوں کی صحت کا مسئلہ ہے. دودھ ایسے یوریا سے دودھ نہ بنائیں. یہ کامن، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ کامن معاشرتی برائیاں ہیں. یہ نہیں نمازیں بھی پڑھتے رہے، ذکر آئیزہ اور پھر جہنم میں چلا گیا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ غریب وہ نہیں ہے جس کے پاس پیسے تھوڑے، غریب وہ ہے جو ڈھیر ساری نیکیاں لائے، ساتھ حقوق و لباس ضائع کیے ہیں، لوگوں کو تکلیف دی ہے، اللہ اس کی ساری نیکیاں ان کو دے دے اور ان سب کے گناہ اس کے اوپر ڈال کے اس کو جہنم میں ڈال دے. تو بھئی کتنا بڑا ظلم ہے کہ ایک جو تاجر تھا وہ دیانتداری سے کرتا تو اس کا حشر صدیقین کے ساتھ ہوتا، ابوبکر صدیق کے ساتھ ہوتا، اور اب بیچارہ جہنم میں جا رہا ہے. کتنا اوکھا زمیندار یہ بھینسے سامنے والا کام جو ہے کتنا اوکھا ہے یار. کہتے ہیں بندہ مجھی نال مجھی ہونا پوندا ہے تے تاں تسی مجھی رکھ سکتے ہو. یعنی مجھی بنیاں نے اور تھوڑا جہا پانی ملا کے ایویں اپنے آپ پہ رگڑا دے رہے. اور یہ بھی میں کہتا ہوں آپ کبھی اینالائز کریں، وہ پانی پاندے رہیں گے پاندے رہیں، اخیر تے ایک مجھ 3 لاکھ والی مر جائے گی، سارے پیسے پورے ہو گئے. ٹھیک ہے نا. تو رگڑا بھی کھایا، مجھ بھی ضائع کیتی اور جہنم جھوٹ ٹور گئے. اس لیے بھائی حقوق العباد کو ضائع نہیں کرنا. اس لیے کہتے ہیں اپنے حقوق اللہ کی حفاظت کرو حقوق العباد کو ادا کر کے. تو جو اکرام مسلم ہے نا، یہ صرف سٹوری نہیں ہے، یہ زندگی کی یہ ضرورتیں ہیں، لوگوں کے حقوق ہیں. ٹھیک ہے نا. لوگوں پر رحم کرو، رحم کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. لوگوں پر رحم کرو یار، لوگوں کا خیال کرو، لوگوں سے محبت کرو، لوگوں کو دو، جن کے پاس مال ہے غریبوں کو دو، زکوٰۃ دو، صدقات دو، لوگوں کو کھانے کھلاؤ، غریبوں کے بچیوں کی شادیاں کرو، غریبوں کے بچوں کو ان کی تعلیم سپانسر کرو، ان کی فیسیں ادا کر دو. بینک کے جو پیسے پے انہیں سڑ کے جانے، مر کے تو کسی اور ہی لے جانا، پچھلے بھڑنا ہی ہے نا. تو بھئی غریبوں کے اوپر خرچ کرو. فرمایا جو بندوں کے اوپر خرچ کرتا ہے اللہ اس کے اوپر خرچ کرتا ہے، اللہ اس کے خرچے کو بڑھاتے ہیں. صبح جب سورج نکلتا ہے ایک فرشتہ دعا کرتا ہے اے اللہ سخی کے رزق کو بڑھا، اور دوسرا کہتا ہے آمین، اور پھر دوسرا فرشتہ ہے اے اللہ کنجوس بخیل کے رزق کو گھٹا، اور دوسرا کہتا ہے آمین. تو اس لیے بھائی ہم اپنے مال کو لوگوں کے اوپر خرچ کریں. اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے آپ کو جہنم کی عذاب سے بچاؤ صدقہ دے کر. تو صحابہ نے عرض کیا ہمارے پاس تو اللہ کے نبی کچھ ہے ہی نہیں، وہ تو بھوکے ننگے تھے، ہماری طرح تو نہیں تھے. تو آپ نے فرمایا اگر 1 کھجور ہے تو آدھی کھجور صدقہ دے دو.
تو منڈی والوں کے پاس تو اب اتنا مال ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کرنا کتنے یار۔ آج میں ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا، وہ کہنے لگی جی منڈی ہے پھالیا روڈ تے، ایک آدمی میں بھی ایگزیجریٹڈ، تو کہہ جی کروڑ کا مرلہ ہو گیا۔ میں کہ کروڑ لوندے کتوں نہیں یار؟ وہ کہ جی پتہ نہیں لیکن ہے نہ صحیح، کروڑ کا مرلہ ہو گیا، اور 30 35 40 لاکھ کا مرلہ تو نون مرلہ ہے نا۔ تو اللہ نے اگر تمہیں سوکھا رکھا ہے، بچوں کو باہر بھیج دیا ہے، تو ان پیسوں کو ضائع کرنے کے بجائے کوٹھیاں تے، شادیاں تے، الڑے تے، نچنے والے دینے تے، بنڈان دینے تے، یار اللہ دے بندیاں تے خرچ کرو، اپنے رشتہ داراں تے خرچ کرو، غریب رشتہ داراں تے خرچ کرو، اللہ دے مسجداں بناؤ یار، مدرسے بناؤ، اپنے ڈیریاں تے مسجداں بناؤ، مدرسے بناؤ، مولویاں تے خرچ کرو، حافظہ تے خرچ کرو، اپنے مولوی صاحب نے چنگی تنخواہ دیو، ٹھیک ہے نا۔ یہ نہیں مطلب ہے اسکول ٹیچر کی اس وقت ٹیوشن ہے 20,000 روپے اسکول ٹیچر کی، اور مولوی کی جڑی ٹیوشن ہے وہ 500 روپیہ یار۔ اللہ کے بندو، مولوی تو ہی از دا موسٹ کوالیفائڈ پرسن، اس کے سینے میں قرآن ہے، مولوی کی خدمت کرو، مولوی کی اچھی تنخواہ دو، حافظ صاحب کو اچھی تنخواہ دو، گھر میں قاری صاحب کو بلاتے ہو، ان کو ٹیچر کو 10,000 دے تو مولوی صاحب کو 10,000 دے چکا، وہ آپ کے لیے دعائیں بھی کریں گے۔ تو اپنے مال کو صحیح طرح خرچ کرو۔ جیسے بہت بڑا سوال ہے، مال کہاں سے کمایا، کہاں پہ خرچ کیا؟ تو مال حقوق و لباد کو صحیح طرح دا، اور جو بھی کام کرو خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ انما الاعمال بالنیات، ادا مال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو ہم جو بھی کام کریں، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ہم اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ ہمارا مقصد میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرا اللہ مجھ سے خوش ہو جائے، میں اس سے ملاقات کے لیے مشتاق ہوں۔ تو کہتے ہیں جو اللہ سے ملنے کا مشتاق ہے، اللہ بھی اس سے ملنے کا مشتاق ہے۔ جو اللہ کا عاشق ہے، اللہ بھی اس کا عاشق ہے۔ تو یہ کیسے ہوگا؟ جب میری نیت خالص اللہ کی رضا ہے۔ ہاں، اس کا مقصد یہ بھی نہیں کہ کوئی عمل چھوڑ دینا ہے، عمل نہیں چھوڑنا۔ شیطان کہے گا یار بندے دیکھ لیں گے ریاکاری، ایسی کوئی ریاکاری۔ اس لیے کہتے ہیں فرائض کو اوپنلی ادا کرو، فرض نماز کو مسجد میں پڑھو، ہاں نفل چھپ کے پڑھو، فرض زکوٰۃ کو اوپنلی ادا کرو تاکہ لوگوں کو حوصلہ ہو، اور جو صدقہ ہے خیرات چھپ کے بھی دے دو۔ مسجد کو پیسے دینے بے شک اعلان کرا کے دو، کوئی ایسی بات، تاکہ دوسرے کو بھی شوق ہو۔ مدرسے پیسے لگانے لاکھ ہو سکتا ہے دوجا 2 لاکھ دے دے، لیکن کسی کی خدمت کرنی ہے ذاتی، کسی کی رشتہ دار، اس کو چپ کر کے جا کے پیسے دے دو۔ تو دونوں چیزیں اللہ کو پسند ہیں، خفیہ بھی اور ظاہراً بھی، لیکن ہو اللہ کی رضا۔ میرے دل میں آپ خود سوچو، قیامت والے دن میں ہوں گا، میرا اللہ ہوگا، ڈائریکٹ ڈائلنگ ہوگی، ڈائریکٹ سگنل چلیں گے، سامنے اللہ ہوگا، میں کھڑا ہوں۔ ہاں، اللہ اللہ کے نبی کی شفاعت نصیب فرما دے، اللہ ہم سب کو عطا فرما دے، لیکن وہ بھی اللہ نے بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے ہو۔ اللہ چاہیں گے تو اللہ کے نبی شفاعت عطا فرمائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے معاملہ بھائی ڈائریکٹ اللہ کے، اس لیے اس سے ڈائریکٹ بالکل دل کو صاف کر کے اس سے دوستی کرے۔ اور اللہ سے دوستی کی مثال جو ہے میں بعض دفعہ اپنے آپ سے کہتا ہوں، اس کی مثال ایسے جیسے شیشہ نہیں، شیشے پہ چھوٹا سا بھی ہو نا، ایسے صاف بھی مارے تو دھندلا ہو جاتا۔ تو اللہ کی نافرمانی سے اللہ کی محبت کمی آ جاتی، اس لیے اللہ کی نافرمانی نہیں کر۔ اور اس سے نافرمانی سے مجھے یاد ہے، شیطان نے صرف ایک ماڑی سی نافرمانی کی، یعنی اللہ کو سجدہ کرتا تھا، صرف اللہ کے حکم کو، آدم کو نہیں سجدہ کیا، یعنی بندے کو نہیں سجدہ کیا، تو اللہ نے دھتکار دیا۔ تو ہم خود سوچیں، اگر ہم اللہ کو سجدہ نہیں کرتے اور روزانہ سینکڑوں مرتبہ اللہ سجدے کے لیے بلاتے ہیں اور ہم نماز کے لیے نہیں جاتے، تو بھئی ہماری کیا حیثیت ہوگی؟ تو پھر میں کہوں گا کہ ہم اللہ کی نماز پڑھیں، اللہ کی فرما برداری کریں، اللہ کی نافرمانی سے بچیں، سب بچیں گے نا انشاءاللہ۔ اور بھائی سب سے اعلیٰ طریقہ نافرمانی سے بچنے کا ہے کہ آدمی مسجد میں دل لگائے۔ دیکھو ان میں سے جو بندہ جس نے کبھی بھی نماز نہیں پڑھی نا، مطلب میں ایسے اپنی طرف سے مثال سمجھانے کے لیے، وہ بھی اب نماز نہیں چھوڑے گا۔ جب مسجد میں آ گیا، تبلیغ میں آ گیا، وضو کی جگہ سامنے ہے، ٹوائلٹ سامنے ہے، ان سب لوگوں نے نماز پڑھنی، مطلب کوئی آدمی جرت نہیں کر سکتا کہ ایتھے امام صاحب کھڑے تھے، یہ تھڑے تھے، مطلب لات رکھ سگریٹ پی رہے ہیں، کیوں جی کو کر سکتے ہیں؟ کیوں؟ ماحول ہے،
انسان ماحول کا اثر لیتا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ بھئی گرمی ہو تو بندہ پتلے کپڑے نہ پائے، پکھا نہ چلائے، اے سی نہ چلائے. ماحول ہے، کوئی ہمیں دعوت نہیں دیتا. یہ ہو نہیں سکتا کہ بھئی سردی آ جائے اور بندہ موٹا کوٹ نہ پائے، ہیٹر نہ لائے. یہ آٹو پہ چلتا ہے. تو ایسے ہی بھئی مسجد کا ماحول ہے. تو اگر ہم نیکی پر چلنا چاہتے ہیں، اللہ سے دوستی کرنا چاہتے ہیں، اللہ سے محبت کرنا، تو ہم ماحول میں آئیں. ماحول کیا ہے؟ مسجد ہے. تبلیغ ایک ماحول کا نام ہے. آج عبد الوہاب صاحب کہتے ہیں کہ میں ایک دن جو ہے نا وہ مفتی زین العابدین صاحب مفتی اعظم پاکستان تھے، وہ فیصل آباد والے. تو وہ کہتے ہیں کہ حاجی صاحب تسی مولوی بھی نہیں، عالم بھی نہیں، مفتی بھی نہیں، تسی گل کرتے ہو اور بھی تسی سہم ہی جانتے ہو. اب پتہ حاجی صاحب 15 منٹ سو جاتے تھے، 20 منٹ بھی سوتے، میں نے ان کو دیکھا. لیکن مجمع محبت سے بیٹھا ان کو دیکھ رہے، کوئی بندہ نہیں اٹھ کے جانا. کہتے ساری دنیا تہاڈی گل سن دی ہے اور تہاڈی گل دا اثر بھی لیندی ہے، تے اسی مفتی ہاں، عالم ہاں، ساڈی گل جو بندے اٹھتے بھی رہتے ہیں، اگے پیچھے بھی جانے، چکر کی ہے؟ تو وہ کہتے کسی اجتماع سے واپس آ رہے تھے تو حاجی صاحب نے خاموش ہے، کہتے میں اجے تھوڑا مصروف ہوں، بعد سے دسنا. تو اس کے بعد وہ مفتی صاحب کہتے کہ میں جو ہے وہ ادھر اتر گیا فیصل آباد میں گیا، میں نے تھلا چھڑنا، میرا کار آ گیا. تو حاجی صاحب کہتے ہیں مفتی صاحب یہی فرق ہے، تسی تقریر کر کے گھر ٹر جاندے ہو تو میں سیدھا رائیونٹ ٹر جانا. ٹھیک ہے؟ یعنی جتنی آدمی قربانی کرے گا، جتنا مسجد میں رہے گا، جتنا مرکز میں رہے گا، اتنا اس کی بات کا اثر ہوگا، اتنا اللہ اس سے کام لیں گے. تو اگر ہم دین کا کام کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں مسجد سے دل لگانا پڑے گا، مرکز سے دل لگانا پڑے گا، بڑے بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنا پڑے گا، ان کی بات کو سننا پڑے گا، ان کی بات کو سوچنا پڑے گا، ان کی بات کو عمل کرنا پڑے گا. اور بھئی اللہ تعالیٰ نے ہمارے جان مال وقت ہمارے ساتھ سودا کیا. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے مومنوں کے جان اور مال جنت کے بدلہ میں خریدے ہوئے ہیں. ہم بکے ہوئے لوگ ہیں، ہم تو اللہ کے بندے ہیں، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں. تو ہماری جان مال وقت اللہ کے راستے میں لگے، تبلیغ میں لگے. چاہیے تو کہ ساری زندگی لگ جائے، لیکن اگر ساری زندگی نہیں، ہم کمزور ہیں، تو یار اسی کم از کم 4 مہینے لا لئیے. 4 مہینے کیوں؟ سیکھنے کے لیے. جب تک 4 مہینے نہیں لگا سکتے، چلہ لگا لیں. چلہ نہیں لگا، اشرا لگا لیں. اشرا نہیں لگا، 3 دیہڑے لا لیں. 3 دیہڑے نہیں دکھاؤں گا، شب جمعہ تے آ جائے، آئی گئی جماعتوں کی نصرت کر دے. یعنی جو بھی تبلیغ کا کام ہے اس سے ہم جڑے رہیں. پیوستر ہے شجر سے امید بہار رکھ، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں. اس لیے بھائی ہم تبلیغ کے کام، اور یہ صرف آج کے دن کا چکر ہے، کل کا کوئی نہیں. کسی نے دوش دیکھا ہے نہ فردہ، فقط امروز ہے تیرا زمانہ. آج کا دہڑا ہے، کل تو پتہ ہی نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ نے فرمایا کسی شخص کو نہیں پتا کل اس نے کیا کرنا ہے، کسی کو نہیں پتا اس نے کون سی زمین پہ مرنا ہے. اس لیے ہم ارادہ لکھائیں، دل سے عزم کریں، تہیہ کریں کہ بھئی میں دین کا کام کروں گا انشاءاللہ، اور ساری دنیا میں اسلام کو میں لے کے جاؤں گا. اور اللہ سے دعا کرے اللہ مجھ سے دین کا کام لے. میں بھی ریلی بیٹھا تو اللہ تعالیٰ مجھ سے ادھر بھی کام کرا لے، سارے مراکز میں میرے سے دین کا کام کرا لے، ساری پاکستان میں کرا لے، ساری دنیا میں مجھے لے جا، ساری دنیا کا مجھ سے کام کرا لے. کرانا یار اس نے ہے. دیکھو نا، جس نے نوکری دینی ہے وہ جو مرضی ہے رسپانسبلٹی، کسی کو مینیجر بنا دے، کسی کو جنرل مینیجر بنا دے، کسی کو چپڑاسی رکھ لے، تو اللہ کی مرضی ہے. اللہ ہم میں سے جس سے جتنا کام لینا چاہے ہم اپنے آپ کو پیش کر دیں. سب کا ارادہ ہے نا انشاءاللہ. کون ارادہ کرتا ہے میں انشاءاللہ ساری دنیا میں اسلام کو لے کے؟ ہاتھ تو کھڑے کر سکتے ہیں. سب کا ارادہ ہے نا انشاءاللہ. ارادہ کریں، کوشش کریں. میں نے بار بار لکھوا دیں. شیطان کہے گا یار جانا دے ہمیں کوڑ مار دے رہے ہو. وہ ایک بزرگ سے میں نے سنا کہہ رہے جنہیں لکھوانے ڈٹھ ہے وہ نہیں جانے ڈٹھ ہے. سو جو لکھوائیں گے ان کو اللہ لے جائے گا. بار بار لکھوانا، دعا کرنا، لکھوانا، دعا کرنا، لکھوانا، دعا کرنا. اور چھوٹی بہت جو ملازم ہے چھٹی کی بھی درخواست دے دیں. جو گائے بھینسوں والے ایک نوکر کو سے چاچے مامے نے گھر کو مجی شجی اور ناکھے میری سنبھال لیں گا تو بندہ ون کین مینج. دیکھو جڑا بندہ بیمار ہوتا ہے، لت بھج جاتی، لت بھجی تو 4-6 مہینے اسپتال چ لگ جاتے. تو بندہ کسی ایکسیڈنٹ میں پھنسنے کی بجائے بہتر نہیں ہے. اور فراغت کو